بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم جس بیماری پر بات کریں گے وہ ہماری فیمیلز میں بہت عام ہو گئی ہے۔ اس بیماری کو ہم پی سی او ڈی یعنی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پی سی یو ایس پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو ہم زنانہ بانجھ پن کہیں گے۔ پی سی او ڈی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں اور اس کے لیے کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن افیکٹو ہیں، اور لاسٹ میں کچھ ٹپس بتاؤں گا۔ تو چلیے ویورز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویور، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی سی او ڈی کیا چیز ہے۔ ہمارے ملک میں اس بیماری کا بہت سی عورتیں شکار ہیں اور زیادہ تر عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پی سی او ایس یعنی زنانہ بانجھ پن کا شکار ہیں۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز یعنی عورتوں میں فیمیلز ہارمون ہوتے ہیں اور میلز یعنی مردوں میں میلز ہارمون ہوتے ہیں، اور انہی ہارمون سے میل اور فیمیل کو اپنی پہچان ملتی ہے۔ ویورز، ہم میں سے کافی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فیمیلز میں بھی کچھ میل ہارمونز ہوتے ہیں۔ ویورز، پی سی او ایس میں فیمیل کی اووری میں ایگز بننے کی بجائے چھوٹی چھوٹی سسٹ یعنی گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ اس بیماری میں عورت کے جسم میں میل ہارمونز زیادہ ہو جاتے ہیں اور فیمیلز ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے ان کا جو ماہواری کا جو سلسلہ ہے یعنی ان کا جو منتھلی پیریڈز کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فیمیل ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو عورت کی اووری میں انڈے بننے کا عمل یا تو نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بالکل کم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے فیمیل کو پیریڈز نہیں آتے، اور جب پیریڈز نہیں ہوں گے اور ایگز ریلیز نہیں ہوں گے تو وہ ایگ وہیں پر ایک چھوٹا سا سسٹ بنا لیتا ہے۔ سسٹ کا مطلب یعنی ایک چھوٹا سا غبارہ نما بن جاتا ہے۔ اس سے ماہواری کا جو قدرتی عمل ہے وہ رک جائے گا اور عورت زنانہ بانجھ پن کا شکار ہو جائے گی۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ فیمیلز کے چہرے پر بال آ جائیں گے، مونچھیں نکل آئیں گی، ان کی داڑھی آ جائے گی، اس کے علاوہ پوری باڈی پر بھی بال آ سکتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے انریگولرز پیریڈ ہوں گے۔ پیریڈز یا تو آئیں گے نہیں، اگر آئیں گے بھی صحیح تو 5-6 مہینے کے وقفے سے آئیں گے۔ اگر پیریڈز آئیں گے تو اس کے ساتھ ہیوی بلیڈنگ ہوگی، وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، چہرے پر پمپلز آ جائیں گے، پیٹ کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوگا، اور سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ ان کو حمل نہیں ٹھہر پاتا اور وہ بانجھ پن یعنی پی سی او ڈی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مردانہ ہارمونز بڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کی آواز میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں پی سی او ڈی کی وجوہات کی طرف۔ ویورز، اگر آپ کی امی یا اس کے خاندان میں کسی کو بھی پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے تو آپ کو میں بھی یہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ موٹی ہیں تو آپ کو پی سی او ڈی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا آپ کو شوگر ہے تو آپ پی سی او ڈی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ آلودہ ماحول میں رہتی ہیں یعنی آپ کے آس پاس فیکٹریز کا ایریا ہے، ٹریفک کا ہجوم ہے، تو یہ بھی بعض عورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ پی سی او ڈی ماحول کی وجہ سے بھی، آلودہ ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ اوولوشن یعنی انڈے بننے کا عمل نہ ہونا ہے۔ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو مردانہ سپرم اگر اووری میں آتا بھی ہے تو وہ ایگ سے کنٹیکٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ ویورز، ابھی یہ جانتے ہیں کہ آپ کو پی سی او ڈی یا پی سی او ایس کی پہچان کس طرح ہوگی۔ اگر آپ کو 5-6 مہینے پیریڈز نہیں آتے تو ایسے کیسز میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہارمونل ٹیسٹ کروانے چاہیے، یعنی ایل ایچ، ایف ایس ایچ اور جی این آر ایچ ٹیسٹ کروانے چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اووری میں سسٹ تو نہیں بن رہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مدر ٹنچر کمبینیشن بتاؤں گا۔ اس میں 3 مدر ٹنچر شامل ہیں، پلسٹیلا کیو، گوسیپیم کیو اور سینیشیو کیو۔ ویورز پلسٹیلا ان عورتوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جن کو بہت کم پیریڈز آتے ہیں اور بلڈ بہت کم آتا ہے اور پیریڈز بہت عرصے بعد آتے ہیں۔ سینیشیو اور گوسیپیم بھی ارریگولر پیریڈز کے لیے بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ یوٹرس کو سٹرونگ کرتی ہیں اور ایگز بننے کے عمل کو صحیح کرتی ہیں اور ماہواری کے ڈس آرڈر کے لیے بہت بہترین میڈیسنز ہیں۔ ویورز ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں مدر ٹنچرز کو سیم مقدار میں مکس کرنا ہے اور اس کے 25-25 قطرے دن میں 3 دفعہ 1/4 کپ پانی میں لینے ہیں۔ ویورز اس مدر ٹنچر کمبینیشن کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے تھوجا 30۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں پر بھی کوئی سسٹ یعنی گانٹھ ہے یا کہیں پر سوجن ہے تو وہاں پر تھوجا 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویورز اس کے آپ نے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ ڈائریکٹلی اپنی ٹنگ پر یوز کرنے ہیں۔ ویورز اس مدر ٹنچر کمبینیشن کے ساتھ جو تیسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے آرم میور 3X۔ یہ بھی بہت اہم میڈیسن ہے پی سی او ڈی کے کیس میں۔ اس کے استعمال سے جو ہارمونل ڈس آرڈر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو میل ہارمونز کی مقدار جو آپ کے جسم میں بڑھ گئی ہے وہ بھی نارمل سطح پر آ جاتی ہے اور جو سسٹ کا پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور انڈے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ویورز اس کی 4 گولیاں دن میں 3 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہیں، یا چوس لیں یا تھوڑے سے پانی کے ساتھ لے لیں۔ ویورز یہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کم از کم آپ نے 6 ماہ تک یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کا جو پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز ابھی بھی دوا کے استعمال میں اگر آپ کو کوئی کیوری ہے تو یہ نسخہ میں پورا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ ویورز ابھی چلتے ہیں پرہیز اور ٹپس کی طرف۔ ویورز روزانہ واک کریں، 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو۔ موٹاپا نہ ہونے دیں، وزن پر کنٹرول رکھیں، متوازن غذا لیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، گھر کا کھانا کھائیں یعنی پیزا برگر وغیرہ استعمال نہ کریں، آلو اور چاول کا استعمال کم کریں، مرچ مسالے دار اشیاء سے پرہیز کریں، پانی زیادہ پئیں، کم از کم 8 سے 12 گلاس روزانہ پئیں۔ اور ویورز آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دوا لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیو